آپ کی توجہ چاہوں گا کہ رب کریم نے فرمایا فاذکروا آلاء اللہ لعلکم تفلحون۔ اگر فلاح چاہتے ہو نا، کامیابی چاہتے ہو، تو اللہ کی نعمتوں کا ذکر کرو، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو، اس کی نعمتوں کا ذکر کر دو تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ اب یہ جو لفظ فلاح ہے نا، یہ ایسا جامع لفظ ہے کہ اس سے بڑا کوئی جامع لفظ نہیں ہے کہ اگر دنیا میں بھی کامیابی چاہتے ہو، آخرت میں بھی چاہتے ہو، تو رب کی نعمتوں کا ذکر کرو۔ اور دوسری جگہ فرمایا اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، میری ان نعمتوں کو یاد کرو جو میں نے تم کو دی۔ یہ دوسری آیت ہے۔ اور آگے فرمایا وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، جیڑیاں نعمتاں میں تنوں داں انہاں دے چرچے کرو۔ تمہیں فلاح بھی ملے گی، جو میں نے تمہیں نعمتیں دی ہیں ان کا ذکر بھی کرو، جو نعمتیں میں نے تمہیں دی ہیں ان کا چرچا بھی کرو۔ بات سمجھ آئی؟ پیار سے کہیں سبحان اللہ۔ یہ بات سمجھ آ گئی کہ رب کریم فرماتا ہے میری نعمتوں کا ذکر کرو، میری نعمتوں کا چرچا کرو، تم فلاح پا جاؤ گے۔ اب یہاں قرآن پاک کی ایک اور آیت ہے جس میں رب کریم فرماتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اور میریاں نعمتاں نوں تسی شمار ہی نہیں کر سکتے۔ میریاں اینیاں نعمتاں نے، اتنی میری نعمتیں ہیں کہ تم ان کو گن نہیں سکتے، انہیں کاؤنٹ نہیں کر سکتے، آپ ان کو شمار میں نہیں لا سکتے، گنتی میں نہیں لا سکتے، اتنی زیادہ میری نعمتیں ہیں۔ اب ایک جگہ کہتا ہے میری نعمتوں کا ذکر کرو، میری نعمتوں کا چرچا کرو، اور دوسری جگہ کہتا ہے تم انہیں شمار میں ہی نہیں لا سکتے، تم انہیں گن ہی نہیں سکتے۔ تو جس کو گنا نہ جا سکے، جس کو شمار نہ کیا جا سکے، اس کا ذکر کیسے کرے گا؟ سوال سمجھ آیا؟ بات مجھے بھی پتہ تھوڑی مشکل ہے، مگر آپ توجہ فرمائیں گے تو انشاءاللہ آپ کو سرور آئے گا۔ پہلے فرمایا میری نعمتوں کا ذکر فرماؤ، میری نعمتوں کا چرچا کرو، میری نعمتوں کا ذکر کرو۔ پھر فرماتا ہے کہ میری نعمتیں اتنی ہیں کہ تم انہیں گن ہی نہیں سکتے، تم انہیں شمار میں لا ہی نہیں سکتے، تمہارے علم میں وہ آ ہی نہیں سکتی، تمہارے علم کے احاطے میں وہ آ ہی نہیں سکتی، اتنی زیادہ میری نعمتیں ہیں۔ یا اللہ اگر تیری نعمتوں کو ہم گن ہی نہیں سکتے، شمار ہی نہیں کر سکتے، تو پھر ان کا ذکر کرنا تو بہت مشکل ہوگا۔ آپ پیار سے کہیں نا سبحان اللہ۔ آپ سوچیں گے کہ ایک گل بڑی اوکھی ہے، اگر داتا صاحب کا لنگر کھایا ہو تو پھر سوکھی بھی ہو جاتی ہے، اگر غوث پاک کا لنگر کھایا ہو نا تو پھر مشکل باتیں بھی آسان ہو جاتی ہیں۔ سوال سمجھ آ گیا نا آپ کو کہ رب نے فرمایا میری نعمتوں کا ذکر کرو، اور ساتھ فرمایا کہ تم انہیں شمار نہیں کر سکتے۔ جس کو شمار نہیں کر سکتے، جس کو گن نہیں سکتے، اس کا ذکر کیسے ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ ان کو آپ ذکر نہیں کر سکتے کیونکہ آپ انہیں گن ہی نہیں سکتے۔ ہاں ایک اور مثال سمجھیں، رب کریم نے قرآن میں ایک آیت نازل فرمائی، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ۔ رب کریم نے فرمایا اللہ تعالیٰ سے ڈرو جیسے اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، ایسے رب تعالیٰ سے ڈرو جیسے ڈرنے کا حق ہے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی نا تو دن رات صحابہ عبادت کر رہے ہیں، اتنا ڈر رہے ہیں کہ یا اللہ کو کمی رہ نہ جائے، ہر وقت ڈر رہے ہیں، ساری رات وہ کھڑے رہتے ہیں،
پیروں میں زخم آ گئے، تو بڑے پریشان ہیں، حضور سے عرض کی کہ یہ تو کوئی ایسی آیت رب کریم نے نازل فرما دی کہ جس پر عمل بہت مشکل ہے، کہ جیسے اس کا حق ہے ویسے تو ہم نہیں ڈر سکتے، حق تقاتی ہی، ایسے ڈرو جیسے ڈرنے کا حق ہے، یہ تو بہت مشکل بات ہے۔ تو رب کریم نے ایک اور آیت نازل فرمائی، فرمایا فاتقوا اللہ ما استطعتم، اپنی طاقت کے مطابق اس سے ڈرو، یعنی اس کی عبادت اپنی طاقت کے مطابق کرو، اس سے اتنا ڈرو جتنی تمہاری طاقت ہے، جتنی تمہاری سوجھ بوجھ ہے اتنا اس سے ڈرو۔ تو اب یہ بات آسان ہو گئی کہ اتنی عبادت کرو، اتنا رب سے ڈرو، اتنا تقوی اختیار کرو جتنی تمہاری طاقت ہے۔ یہ بات سمجھ آ گئی؟ اب اس سے علماء نے یہ قیاس کیا کہ جو رب نے فرمایا تھا کہ میری نعمتوں کا ذکر کرو، میری نعمتوں کے چرچے کرو، اور ساتھ یہ بھی فرمایا کہ تم انہیں گن نہیں سکتے، انہیں شمار نہیں کر سکتے، تو کہا اب رب کی کوئی ایسی نعمت کا ذکر کرو، کوئی ایسی اس کی اولو العزم نعمت ہو، اس کے ذکر کرنے سے ساری نعمتوں کا ذکر ہو جائے۔ پیار سے کہیں نا سبحان اللہ۔ فرمایا کسی ایسی نعمت کا ذکر کرو جو ان ساری نعمتوں کی جامع ہو، جس کے اندر ساری نعمتیں آ جائیں، ایسی بڑی نعمت کا ذکر کرو، اگر اس کا ذکر ہو جائے تو ساری نعمتوں کا ذکر ہو جائے۔ پیار سے کہیں نا سبحان اللہ، اور پیار سے کہیں سبحان اللہ۔ تو فرمایا رب کی جو سب سے بڑی نعمت ہے نا وہ حضور کی ذات ہے۔ رب کی ساری کائنات میں جو سب سے بڑی نعمت ہے وہ اس کا حبیب ہے، تو اس کے حبیب کا ذکر کرو، اس کے حبیب کے چرچے کرو، گویا تو نے رب کی ساری نعمتوں کا ذکر کر دیا ہے، تو نے ساری نعمتوں کا ذکر کر دیا ہے۔ پیار سے کہیں سبحان اللہ۔ اللہ اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ، اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان وہ انسان ہے یہ، قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ فرمایا ساری کائنات، ساری مخلوق کی جان حضور کی ذات ہے۔ ساری نعمتیں اگر حضور نے رب نے عطا فرمائی ہیں تو حضور کے صدقے عطا فرمائی ہیں، ساری نعمتیں رب نے حضور کے صدقے عطا فرمائی ہیں۔ پیار سے کہیں نا سبحان اللہ، اور پیار سے کہیں سبحان اللہ۔ آپ فرمائیں گے یہ کیسے ہو گیا کہ ساری نعمتیں حضور کے صدقے؟ رب کریم نے فرمایا، حدیث قدسی ہے، فرمایا لولا کلمہ خلقت الافلاک لولا کلمہ خلقت الدنیا لولا کلمہ اظہرت ربوبیتا۔ فرمایا اے سونے اگر تجھے پیدا نہ کرتا تو آسمان کو پیدا نہ کرتا، اے پیارے اگر تجھے پیدا نہ کرتا تو یہ زمین کو کائنات کو پیدا نہ کرتا، اے پیارے لولا کلمہ اظہرت ربوبیتا، اے پیارے اگر تجھے پیدا نہ کرتا اپنا رب ہونا بھی ظاہر نہ کرتا۔ پتہ یہ چلا کائنات ملی حضور کے صدقے، رحمت ملی حضور کے صدقے، فضل ملا حضور کے صدقے، کائنات ملی حضور کے صدقے، قرآن ملا حضور کے صدقے، ایمان ملا حضور کے صدقے، رحمان ملا حضور کے صدقے۔
فرمایا زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے۔ اے پیارے میں نے ساری کائنات سجائی تیرے لیے، آسمان کو تاروں سے سجایا تیرے لیے، چاند کو چاندنی دی تیرے لیے، سورج کو روشنی دی تیرے لیے، پہاڑوں سے آبشاریں بنائی تیرے لیے، زمین کو سبزہ عطا کیا تیرے لیے، یہ دن بنایا تیرے لیے، یہ رات بنائی تیرے لیے، یہ شمس و قمر تیرے لیے، لیل و نہار تیرے لیے، صبح و شام تیرے لیے، ساری کائنات تیرے لیے، اے حبیب تو ہے میرے لیے۔ پیار سے کہیں نا سبحان اللہ۔ تو پتہ چلا حضور باعث تخلیق کائنات ہے، حضور باعث تخلیق کائنات ہے، ساری کائنات حضور کے صدقے میں ملی ہے، ساری کائنات حضور کے صدقے میں ملی ہے۔ ایک بات یاد رکھیں، 3 لفظ ہیں، کائنات بنی بھی حضور کے صدقے، کائنات بنی بھی حضور کے صدقے، کائنات بٹی بھی حضور کے صدقے، رب نے تقسیم بھی حضور کے صدقے کی ہے، کائنات بنی بھی حضور کے صدقے، کائنات بٹی بھی حضور کے صدقے، قسم خدا کی بچے گی بھی تو حضور کے صدقے۔ اگر اس کی بقا چاہتے ہو، اپنی زندگی کی بقا چاہتے ہو، تو اس کو حضور کے نام لگا دو۔ کیوں؟ جس کے صدقے بنتی ہے بٹتی بھی اس کے صدقے ہے، اور بچتی بھی اسی کے صدقے ہے۔ قرآن یہ جا بجا کہتا ہے کہ کائنات بنی بھی حضور کے صدقے، بٹی بھی حضور کے صدقے، اور بچے گی بھی حضور کے صدقے۔ پیار سے کہیں نا سبحان اللہ، اور پیار سے کہیں سبحان اللہ۔ اگر آپ تھوڑی سی اجازت دیں تو اس بات کو کھولوں، پیار سے کہیں نا سبحان اللہ۔ یہ آپ سن چکے کہ حدیث قدسی ہے، فرمایا سونیا تینوں پیدا نہ کردا، تینوں اس دنیا تے نہ لے کے آندا تے نہ آسمان ہوندا، نہ زمین ہوندی، نہ کائنات ہوندی، تے نہ ہی اپنا رب ہونا میں لوکاں نوں دسدا۔ بنیا کائنات بنی حضور کے صدقے، کائنات بنی حضور کے صدقے، حضور باعث تخلیق کائنات ہے۔ اور آپ کہیں گے بٹی کیسے حضور کے صدقے؟ پیار سے کہنا سبحان اللہ۔ روز لنگر کھاتے ہو، جو فیض عالم کا لنگر ہے جو دینے لگا ہوں، یہ تیرے ایمان کو تازہ کرے گا کہ بٹی بھی کائنات حضور کے صدقے۔ رب کریم نے فرمایا اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اے پیارے حبیب ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا فرمایا۔ مفسرین نے فرمایا کہ اس کے 27 معنی ہیں کہ رب نے حضور کو کیا کیا عطا فرمایا۔ فرمایا اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، پیارے سارا کثرت ہم نے آپ کو دے دی، خیر کثیر آپ کو دے دیا، کوثر آپ کو دے دیا، کائنات کے خزانوں کی چابیاں ہم نے آپ کو دے دی۔ حضور خود فرماتے ہیں واللہ موتی و انا قاسم، رب دیندا ہے تے بنڈنا میں، واللہ موتی و انا قاسم، اوے دیتا رب ہے بانٹتا میں، واللہ موتی و انا قاسم، اوے میں قاسم ہوں، میں تقسیم کرنے والا ہوں۔ فرمایا سارے زمین کے خزانوں کی رب نے چابیاں مجھے دے دی۔ آئے آئے، اوے زندگی بھی چاہتے ہو تو حضور کے صدقے، کائنات بھی چاہتے ہو حضور کے صدقے، مال چاہتے ہو، اولاد چاہتے ہو، رزق چاہتے ہو، آخرت کی بخشش چاہتے ہو، کوئی شے چاہتے ہو، حضور کے صدقے۔ فرمایا ہر شے میں بانٹتا ہوں، رب نے مجھے اختیار دیا ہے۔ اگر آپ تھوڑا سا دکھائیں تو آپ کو اس میں ایک بڑا پیارا نقطہ سناؤں، خاص لنگر دوں آپ کو۔ رب کریم نے فرمایا اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، آتینا،
آتینا، قرآن مجید میں دو لفظ آتے ہیں، ایک آتا ہے آتینا، ایک ہوتا ہے آتینا۔ ایک ہوتا ہے توئے کے ساتھ، ایک ہوتا ہے تا نقطوں والی کے ساتھ۔ دونوں کا معنی ہوتا ہے دینا، دونوں کا معنی ہوتا ہے دینا۔ اس کی مثال قرآن میں آتی ہے کہ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، وہاں آتا ہے نا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، وہاں بھی آتینا آیا ہے، وَآتُوا الزَّکَاةَ، وہ نقطے والی تا ہے۔ مگر جہاں اپنے حبیب کی شان کا ذکر آیا وہاں توئے والی تا استعمال کی، آتینا۔ اس کا معنی بھی دینا ہے، اس کا معنی بھی دینا ہے۔ توئے کے ساتھ بھی دینا ہی معنی آتا ہے اور نقطے والی تا کے ساتھ بھی معنی دینا ہی آتا ہے۔ پھر ان دونوں میں فرق کیا ہوا؟ پیار سے کہنا سبحان اللہ۔ یہ آپ کو قرآن سمجھا رہا ہوں، آپ کو قرآن سمجھا رہا ہوں، قصہ کہانی نہیں۔ دونوں آتینا ہیں، ایک توئے کے ساتھ ہے، ایک تا کے ساتھ ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ جو نقطے والی تا ہوتی ہے نا، اس کا معنی ہوتا ہے حساب کر کے دینا، اس کا مطلب ہوتا ہے گن کے دینا، حساب۔ جب آپ زکوٰۃ دیتے ہیں تو گن کے دیتے ہیں، بغیر حساب کے دے دیتے ہیں۔ اور کنی باری بابا تھوک لا کے نکیل کے پھر دے کے آتا، کیوں؟ یہ گن کے دینا ہے۔ جب دنیا کی باری آئی تو فرمایا یہ گن کے دینا ہے، مگر جب اپنے حبیب کی باری آئی فرمایا آتیناک الکوثر۔ فرق یہ ہے، توئے کے ساتھ ہو تو اس کا مطلب ہوتا ہے بے حساب دینا۔ فرمایا ہم نے اپنے حبیب کو بے حساب عطا فرمایا ہے، ہم نے تھوڑا نہیں عطا فرمایا، اتنا دیا ہے کہ کوئی گن ہی نہ سکے کہ اپنے حبیب کو رب نے کتنا عطا فرمایا۔ پیار سے کہیں نا سبحان اللہ۔ قاری صاحب کہتے ہیں مولی جی ٹائم ہو گیا، پیار سے کہیں سبحان اللہ۔ آخری بات سناؤں آپ کو، اگلے جمعے انشاءاللہ اس سے آگے پھر سناؤں گا، یہ آخری بات سن لیں۔ کائنات بنی بھی حضور کے صدقے، بٹی بھی حضور کے صدقے، اور اگر بچا چاہتے ہو، بقا چاہتے ہو، پھر بھی حضور کے در پہ جانا پڑے گا۔ اگر بقا چاہتے ہو، معافی چاہتے ہو، بخشش چاہتے ہو گناہوں کی، تو پھر بھی حضور کے در پہ جانا پڑے گا۔ پیار سے کہنا سبحان اللہ۔ فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ فرمایا اگر تم اپنی جانوں پہ ظلم کر لو، تمہارے دامن گناہوں سے بھر جائیں، یا اللہ کیا کرے؟ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، میرے حبیب کے پاس آ جاؤ۔ جب اپنی جانوں پہ ظلم کر دو، تمہارے دامن گناہوں سے بھر جائیں، جب گناہگار ہو جاؤ، پاپی ہو جاؤ، سیاہکار ہو جاؤ، کوئی جگہ تمہیں چھپنے کی نہ ملے، تو میرے حبیب کے دامن سے لپٹ جاؤ آ کے۔ جاؤ کا یا اللہ کیا ہوگا؟ فاستغفر اللہ، وہ تمہاری بخشش کر دے، وہ تمہاری سفارش کر دے، وہ کہہ دے یا اللہ اے میرے لے، وہ یہ کہہ دے یا اللہ یہ میرے ہیں انہیں چھوڑ دے۔ فاستغفر اللہ واستغفر لهم الرسول لوجدوا اللہ توابا رحیما۔ فرمایا توڑے سارے دی توبہ قبول ہو جائے گی۔ پتہ یہ چلا بڑے سے بڑا، ہاں بے ادب نہ ہو، گستاخ نہ ہو، گناہگار بڑے سے بڑا ہو، جب حضور کی بارگاہ میں آ جائے گا، آئے ہائے، اور بارگاہ میں آنے کے مانگنا تو بعد ہے نا۔ حضور نے فرمایا جن نے میری قبر دی زیارت کر لی ان دی شفاعت میرے تے واجب ہو گئی۔ من زار قبری وجبت لہو شفاعتی۔ فرمایا جیڑا میرے روزے تے آ گیا، میری قبر دی صرف زیارت کر لئی، اور جیڑا حضور دے روزے نو ویکھ لوے، آپ دے روزے دی زیارت کر لوے، حبیب نے فرمایا اون دی شفاعت دا میں ضامن ہاں، میرے اتے واجب ہو گئی، میں ان دی شفاعت کرنا وا۔ مگر یہ ساری بات